اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئرنگ بائٹس میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے گھروں تک جو بجلی پہنچتی ہے وہ کن کن مراحل سے گزرتی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک ضروری بات، اگر آپ ایسی ہی معلومات سے بھرپور ویڈیو دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ اب دیکھیں کہ ہمارا وابٹا ایک حکومت پاکستان کا ایک ادارہ ہے جو پانی کے ذخیرہ کردہ ڈیمز کو مانیٹر کرتا ہے اور پانی سے اور دیگر ذرائع سے پیدا ہونے والی بجلی کو پورے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے۔ اس کا ہیڈ آفس لاہور میں مار روڈ پر واقع ہے۔ یہ ایک شاندار بلڈنگ ہے اور اس میں تمام جو وابٹا کے آفسز موجود ہوتے ہیں اور جہاں سے بیٹھ کے جو ہے نا پورے پاکستان میں جو ہے نا اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ تو آگے ہم چلتے ہیں کہ یہ ایک پاکستان میں جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ مختلف ذرائع سے پیدا ہوتی ہے۔ اس میں ونڈ ہے، سولر ہے، جیو تھرمل ہے، لو امپیکٹ ہائیڈرو ہے، بایو ماس ہے، نیچرل گیس ہے، ہائی امپیکٹ ہائیڈرو ہے، نیوکلر ہے، کول ہے، آئلز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے اور یہاں سے جو بجلی ذرائع سے پیدا ہوتی ہے اور وہاں سے ان کو پھر ٹرانسمیشن لائن سے لے کے پھر آگے ان کو اسٹیپ ڈاؤن کر کے تو ہمارے گھروں اور فیکٹریوں میں پہنچتی ہے۔ ہمارے ہاں جو پورے پاکستان میں 2019 کے ڈاٹا کے مطابق جو ہے نا ٹوٹل جو اس وقت بجلی کی جنریشن ہو رہی ہے وہ 148.25 گیگا واٹ پر آورز۔ جو فرنس آئل سے یعنی کہ بجلی پیدا ہوتی ہے وہ تقریباً جتنی پروڈکشن ہوتی ہے اس کا 14% جو ہے نا وہ فرنس آئل سے ہو رہا ہے۔ اسی طرح نیچرل گیس سے جو ہے نا وہ 31% جو ہے وہ ٹوٹل اس کا 34% جو ہے نا ٹوٹل پروڈکشن کا 31% جو ہے وہ تقریباً 45,957.5 میگا واٹ آورس، اور کول سے تقریباً 16% جو ہے نا وہ 16% آف دی ٹوٹل جنریشن کا 16% جو وہ بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ اور ہائیڈرو الیکٹرک یعنی کہ ڈیمز وغیرہ سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ 29% آف دی ٹوٹل جنریشن، اور نیوکلر کی ہے وہ 4% جو ہے نا وہ تقریباً اس سے ہوتی ہے۔ رینیویبل انرجی سولر سے، ونڈ سے جو ہے نا وہ 5% جو ہے نا وہ اتنی بجلی پیدا ہو رہی ہے، اور دوسرے جو ادر سورسز سے جو ہے نا وہ تقریباً 1% جو ہے نا وہ بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ تو اس میں تقریباً جو ہے نا سب سے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پانی کی جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ کیسے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے پانی کی بجلی پیدا کرنے کے لیے جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ یہ تقریباً 29% غالباً ہے۔ وہ یہاں پر جو ڈیمز بنائے جاتے ہیں ان کے ڈیمز بنائے جاتے ہیں اور ڈیمز بنا کے پانی کا ذخیرہ کیا جاتا ہے اور اس کے آگے بند باندھ دیا جاتا ہے یہ والا نا، تو یہ بند دیا جاتا ہے، اور وہاں پر بند کے درمیان سے جو ہے نا ایک ٹنل بنائی جاتی ہے جسے ہم پن سٹوک کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک گیٹ لگایا جاتا ہے جس سے پانی اس جو ہے نا ٹنل کو یا پین سٹوک کو
کھولتے ہیں کم زیادہ کرتے ہیں. اگر کم کریں گے تھوڑا سا پانی جو ہے نا آہستہ آہستہ اس کی جنریشن جو ہے نا اس سے کنٹرول کی جا سکتی ہے. بعض دفعہ اس کو کام شام کرنا پڑتا ہے تو اس کو ہم بند کر دیتے ہیں. جب اس کو کھولتے ہیں تو پانی پریشر سے جو ہے نا وہ یہاں تک آتا ہے اور یہاں پہ آ کے اس کو اس ٹربائن کو تیزی سے گھماتا ہے اور اوپر جو ہے نا یہ جنریٹر لگا ہوتا ہے. جنریٹر سے جو ہے نا وہ بجلی پیدا ہوتی ہے. یعنی کہ مین کام ہوتا ہے آپ کا جو ٹربائن ہوتا ہے, ٹربائن کو ہم نے گھمانا ہوتا ہے. یہ مختلف سورسز سے ہے, آئل کا ہے, آئل دوسری چیزوں سے ہم نے اصل میں جو ٹربائن کو ہی گھمانا ہوتا ہے اور اس سے جو آگے بیسک بجلی پیدا ہوتی ہے وہ جنریٹر سے ہی ہوتی ہے. ہر جگہ جنریٹر ہی لگا ہوتا ہے جو جنریٹر سے بجلی پیدا کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پھر ہم بجلی کو ٹرانسمٹ کر کے, ٹھیک ہے جی, ذریعہ ٹرانسمیشن لائنز, تو اس کو ہم یہاں پر جو سسٹم لگا ہوتا ہے کہ اس کو اسٹیپ اپ کرتے ہیں اور جو ٹرانسمیشن لائنز ہوتی ہیں وہ اس کو کرتے ہیں, آگے بتاتے ہیں کہ جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں یہ کتنی قسم کی ہوتی ہیں, کتنے لیول تک کی ہوتی ہیں, تو یوں بجلی پیدا ہوتی ہے. تو یہ ہمارے ہاں ایک اسکیچ بنایا گیا ہے جس میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پاور اسٹیشن ہے جہاں سے بجلی پیدا ہوتی ہے, جنریشن اسٹیشن ہے. یہاں سے ہم اس کو جو ہے اسٹیپ اپ کرتے ہیں اور اسٹیپ اپ کر کے ہم جو ہے نا وہ ہم گریڈ اسٹیشنز پہ لے جاتے ہیں. وہاں پر گریڈ اسٹیشنوں پہ جا کے وہاں سے ہم اس کو اسٹیپ ڈاؤن کر کے مختلف جو ہے نا دوسرے شہروں میں وہاں بھی اس کو چھوٹے چھوٹے سب اسٹیشن جو گریڈ اسٹیشن ہوتے ہیں وہاں پر اس بجلی کو ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے. وہاں پر اس کے شہر میں ان کے علاقوں کے حساب سے مختلف جو ہے نا وہ گریڈ اسٹیشن بنائے جاتے ہیں اور وہاں سے جو اسٹیپ ڈاؤن کر کے مختلف فیکٹریز میں جو ہے نا وہ ہم کے لیے جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں. مطلب وہاں سے جو فیکٹریز ہوتی ہیں, سیمنٹ فیکٹری ہے, شوگر مل ہے, اور ان کو اور جو بڑی بڑی فیکٹریز ہیں ان کو سپلائی کرتے ہیں. تو اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہم جو ٹرانسمیشن لائن استعمال کرتے ہیں چھوٹی, تو وہاں سے ہم پھر جو ہے نا اس کو اسٹیپ ڈاؤن کر کے تو وہ جو ہے نا وہ ہمارے گھروں تک بجلی چلی جاتی ہے. یہ ایک ٹرانسمیشن لائن یا ایک تصویر ہے جو ہمارے جو ہے نا گھروں میں ایک کونے پہ آئی ہوتی ہے اور یہ اوپر دیکھیں تو یہ 3 تاریں اس کی ہوتی ہیں اور جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ 11 kV کی کہلاتی ہے, 11 kV. تو یہاں سے پھر ہم ٹرانسفارمر, آپ نے کونے میں دیکھا ہوگا کہ یہ ایک ڈسٹریبیوشن پول ماؤنٹڈ ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر ہوتا ہے اور جو 11 kV کو 440 وولٹ میں کنورٹ کرتا ہے. اور اس کے ساتھ پھر ایک پول لگے ہوتے ہیں, وہاں پر 4 تاریں رن ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کو ان کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو, یہ دیکھیں, یعنی کہ میں دوبارہ اپنے جاتا ہوں آپ کو. یہ یہاں سے 11 kV کی جو تار ہے نا, 11 kV کی وہ 3 تاریں جو ہے نا یہ اس کے جو انکمنگ ہے نا وہاں آ رہی ہوتی ہیں. یہ دیکھیں, یہ 2 یہ والی آ گئی اور یہ تیسری ادھر آ گئی. یہ اس کی یعنی کہ اس ٹرانسفارمر کی ان پٹ ہو گئی اور جو آؤٹ پٹ ہے وہ آپ کا 1, یہ 2, یہ 3 اور یہ 4 یہ چاروں تاریں جو ہیں نا یہ آپ کو اس میں 1, 2 اور 3 یہ 3 فیزز کہلاتے ہیں اور یہ والی تار جو ہوتی ہے یہ نیوٹرل کہلاتی ہے, یعنی کہ نیگیٹو جسے کہتے ہیں. تو اس کے بعد اس کو جو پہلے 3 تاریں ہیں اوپر والی ان کو اس سے جوڑ دی جاتی ہے.
اور چوتھی تار کو نیوٹرل کو اسے جوڑا جاتا ہے. یعنی کہ اوپر کے 3 فیزز ہو گئے. یہ فیز 1 ہو گیا, فیز 2 ہو گیا اور یہ فیز 3 ہو گیا, اور یہ آپ کا نیوٹرل پوائنٹ ہو گیا. اب ہم نے اگر کسی گھر کو بجلی دینی ہوتی ہے یا کسی بڑے ادارے کو بجلی ہوتی ہے تو وہاں پر ہم یہ 3 تاریں یعنی 4 تاریں اس میں یہ جاتی ہیں. 3 تاریں تو وہ اپنی موٹرز وغیرہ کے لیے ہیوی مشین کے لیے استعمال کرتا ہے, اور چوتھی جو یہ نیوٹرل وائر ہوتی ہے اس کو وہ لائٹس وغیرہ کے لیے استعمال کرتا ہے. کیونکہ ہمارا جو نیٹ ورک ہے وہ 220 وولٹ پہ ہوتا ہے, اور فیز ٹو نیوٹرل جو وولٹیج ہوتے ہیں وہ 220 ہوتے ہیں. یہ ایک ٹرانسفارمر ہے اور ایک کالج کا, اور جو اس کا یہ دیکھیں یہ اس کے 3 جو ٹرمینلز ہیں اس کو 11 کے وی اوپر سے آ رہی ہے. اس میں 11 کے وی ہے اس میں, اور اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ 440 وولٹ ہوتی ہے. اب جو اس کی جو آؤٹ پٹ ہوگی وہ ہم یہاں پر ایک 3 فیز میٹر ہے وہاں پر تک آ جا رہی ہے. اس میں سے یہ 3 تاریں جو ہے نا, 3 تاریں پہلی دوسری تیسری, یہ تینوں تاریں فیز کی کراتی ہیں. یہ یعنی کہ ٹرانسفارمر سے سیدھی تار یہ 1 2 اور یہ 3 آ رہی ہیں, اور چوتھی جو ہے نا یہ والی یہ تار یہ نیوٹرل تار کہلاتی ہے یہ والی. تو اس میں یہ اس کی آؤٹ گوئنگ ہو گئی ہے, یہ والی یہ اس کی آؤٹ گوئنگ, اور یہ اس کا نیوٹرل کی آؤٹ گوئنگ ہو گئی. اور جا کے آگے ان 3 کا پھر ڈسٹریبیوشن پینل ہوتا ہے 3 فیز کا. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کا پورا بتائیں گے کہ 3 فیز پینل جو ہے نا وہ کس طرح کا ہوتا ہے, اور وہ اس سے کیا کس طرح کے اندر بریکر لگے ہوتے ہیں انشاءاللہ. تو اس کے بعد یہ آپ دیکھیں کہ نا یہ 3 فیز میٹر لگا ہوتا ہے. میٹر کے پورے آگے یہاں پر واپڑا والے جو ہے نا وہ اس میٹر تک کی اس کی رسائی ہوتی ہے, اور وہ یہاں سے آتے ہیں, اور یہاں پہ جو اس کی جتنی کنزمپشن ہوئی ہوتی ہے وہ اس کنزمپشن سے نا وہ ریڈنگ کر کے لے جاتے ہیں اور ان کو بل بھیج دیتے ہیں. لہٰذا آگے پھر ہم یہ جو ایک سنگل فیز میٹر ایک فنگر میٹر ہے جو ہمارے گھروں کے باہر لگا ہوتا ہے, اس میں یہ تار جو ہوتی ہے یہ فیز کہلاتی ہے, اور یہ تار نیوٹرل کہلاتی ہے. اس میں یہ میٹر کی ان کمنگ کہلاتی ہے, اور یہ میٹر کی آؤٹ گوئنگ کہلاتی ہے. اس طرح اور اسی طرح یہاں 2 میٹر جو نکلتی ہیں آؤٹ گوئنگ وہ آگے اس جگہ پہ لگائی جاتی ہے. اس کا یہ یعنی کہ یہ اس کا فیز ہو گیا, یہ اس کا نیوٹرل ہو گیا. یعنی کہ یہ اس کا یہ جو چیز لگی ہوئی ہے 2 سنگل فیز ان کمنگ سرکٹ بریکر ہیں ہمارے گھر کے. تو اس کے بعد پھر جو ہے نا یعنی کہ جو بھی میٹر سے سپلائی آتی ہے وہ ہمارے ادھر آتی ہے, یعنی کہ یہ ان کمنگ بریکرز پہ آتی ہے, اور وہاں سے پھر ہمارے وہ ڈسٹریبیوشن میں چلی جاتی ہے. یہاں پہ یہاں پر جو ڈسٹریبیوشن میں جو ہوتی ہے یہ پھر ہمارے مختلف جو کمروں میں جاتی ہے, فریج کے لیے ہوتی ہے, اے سی کے لیے ہوتی ہے, استری کے لیے ہوتی ہے, پانی والی موٹر کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو وہاں پر جا کے کنیکشن لگائے جاتے ہیں نا. بعض دفعہ یہاں سے فیوز اڑ جاتا ہے یا بریکر ٹرپ کر جاتا ہے تو ہم آ کے اس کو آگے ٹھیک کر جاتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ بجلی کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوتی ہے, اور اگر اس میں آپ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو وہ کمنٹس میں ضرور لکھیے گا. تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.